فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 63 ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش دارالعلم باب العلم دارالتحقیق کراچی، والیوم 11۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، مکتوب 63 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نشست میں اس حوالے سے یہ ہے کہ کوفے کے والی ابو موسیٰ اشعری کے نام یہ خبر ملی کہ ابو موسیٰ لوگوں کو جنگ جمل میں آپ علیہ السلام کی ہمراہی کے لیے جانے سے روک رہا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے اس کی دعوت دی تھی۔ اور آئیے ہم سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ جو ہیڈنگ ہے مکتوب پر ایک نظر، اس سے پہلے پڑھتے ہیں مکتوب کی سند۔ لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف نے اس مکتوب کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس کے لیے نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی اور ماخذ دستیاب نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے صرف اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے متعلق دیگر مطالعات کے دوران کوئی ماخذ ہاتھ آ جائے اور اسے یہاں نقل کر لوں۔ مذکورہ مؤلف نے یہاں صرف ابو موسیٰ اشعری، جس کا نام عبداللہ بن قیس تھا، اس کے مختصر حالات زندگی نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، جس کی طرف ہم اس مکتوب کی تفسیر کے اختتام میں اشارہ کریں گے۔ اور اب آئیے سند پڑھنے کے بعد مکتوب پر ایک نظر۔ یہ عنوان ہے۔ تفصیلات ہیں کہ مکتوب کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب امام امیر المومنین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ آئے تاکہ جس جنگ کی آگ کو طلحہ و زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے بھڑکایا تھا اسے بجھا دیں، پس آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے 2 نفر بنام محمد بن جعفر رضی اللہ اور محمد رضی اللہ بن ابی بکر کو اہل کوفہ کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اہل کوفہ میں سے ایک گروہ کے افراد حضرت علی علیہ السلام کا پیغام سنتے ہی راتوں رات ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے تاکہ اس سلسلے میں اس سے مشورہ کریں کہ کیا ان 2 افراد کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جائیں یا نہیں۔ ابو موسیٰ نے شرارت آمیز لہجے میں کہا کہ اگر اپنی آخرت چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، اور اگر دنیا چاہتے ہو تو ان 2 افراد کے ساتھ چلے جاؤ۔ یوں ابو موسیٰ اہل کوفہ کے خروج میں رکاوٹ بن گیا۔ جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام کے نمائندوں تک پہنچی تو انہوں نے ابو موسیٰ پر کڑی تنقید کی اور کہا، عثمان کی بیعت علی علیہ السلام کی گردن پر نیز میری اور تمہاری گردن پر ہے۔ یہاں پر یہ بات مکمل حوالہ ہے مغازلی محمد بن اسحاق، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 14 صفحہ 9 کی نقل کے مطابق۔ پھر آگے چلتے لکھا، یہ جاہل اور ہٹ دھرم شخص یہ بات بھول گیا کہ بیعت اگر حقیقی بیعت بھی کیوں نہ ہو، متعلقہ شخص کی موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ان سب کو خلیفہ اول کی بیعت کا پابند ہونا چاہیے اور کسی اور کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 2 لوگوں کی جماعت کے سرکردہ کے عنوان سے بیعت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب جنگ کی آگ بجھانے کے لیے امام علیہ السلام کی بصرہ میں آمد کی خبر پہنچی تو ابو موسیٰ نے اہل کوفہ سے کہا، علی علیہ السلام راہ ہدایت دکھانے والے امام ہیں، ان کی بیعت صحیح ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ ان کے ساتھ اہل قبلہ یعنی لشکر جمل
کے مقابلے میں جنگ لڑو۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 17 صفحہ 246۔ دیگر عبارت میں بھی اس سے نقل ہوا ہے کہ اس نے اہل کوفہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار و اصحاب مسائل سے دوسروں سے زیادہ آگاہ ہیں، اور یہ جو فتنہ برپا ہوا ہے اس میں سویا ہوا انسان بیدار ہے بہتر، اور جو بیدار دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اس میں سویا ہوا انسان بیدار سے بہتر، اور جو بیدار بیٹھا ہو وہ اٹھے ہوئے سے بہتر ہے، اور آگے اس کے آگے مکمل نہیں ہے، ڈیش 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 لکھا ہوا ہے، لہٰذا اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالو اور اس معرکے میں نہ کودو۔ وہ اس شرارت سے یہ چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام کو حکومت اور خلافت میں کمزور کر دے، کیونکہ وہ اپنے سیاہ کارناموں سے آگاہ تھا۔ یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ 482۔ بہرحال جب ابو موسیٰ کی نامعقول باتیں حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے زیر بحث مکتوب ابو موسیٰ کے لیے تحریر فرمایا۔ اس مکتوب کا خلاصہ ابو موسیٰ کی شدید مذمت، اسے اہل کوفہ کے ساتھ امام کی طرف روانہ ہونے کی دعوت، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں اسے کوفے کے حاکم کے عہدے سے برطرف کرنے کی ہدایت پر، نیز اس کے نامعقول موقفوں کے سبب ہونے والی سرزنش پر مشتمل ہے۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں عربی کے وہ الفاظ جو اس مکتوب 63 کے یہاں پر ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے من عبداللہ علی امیر المومنین الی عبداللہ ابن قیس، اور اختتام ہو رہا ہے یہاں پر وما ابالی ما صنع الملحدون والسلام، بندہ خدا امیر المومنین علی علیہ السلام کا خط عبداللہ بن قاسم کے نام۔ اما بعد، مجھے ایک ایسے کلام کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، لہٰذا اب مناسب یہی ہے کہ میرے قاصد کے پہنچتے ہی دامن سمیٹ لو اور کمر کس لو اور فوراً بل سے باہر نکل آؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو۔ اس کے بعد حق ثابت ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ، اور کمزوری دکھلانا ہے تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم جہاں رہو گے گھیر کر لائے جاؤ گے اور چھوڑے نہیں جاؤ گے، یہاں تک کہ دودھ مکھن کے ساتھ اور پگھلا ہوا منجمد کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اور تمہیں اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا، اور سامنے سے اس طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو، اور یہ کام اس قدر آسان نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک مصیبت کبریٰ ہے جس کے اونٹ پر بہرحال سوار ہونا پڑے گا، اور اس کی دشواریوں کو ہموار کرنا پڑے گا، اور اس کے پہاڑ کو سر کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لو اور حالات پر قابو رکھو اور اپنا حصہ حاصل کر لو، اور اگر یہ بات پسند نہیں ہے تو ادھر چلے جاؤ جدھر نہ کوئی آؤ بھگت ہے اور نہ چھٹکارے کی صورت۔ اب مناسب یہی ہے کہ تمہیں بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا جائے کہ سوتے رہو، اور کوئی یہ بھی نہ دریافت کرے کہ فلاں شخص کہاں چلا گیا۔ خدا کی قسم یہ حق پرست کا واقعی اقدام ہے، اور مجھے بے دینوں کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں۔ والسلام۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہوا، اور اب آئیے شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ امام علیہ السلام پہلے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما یہاں پر، بلکہ ہم اس کا ترجمہ یوں پڑھ رہے ہیں کہ بندہ خدا امیر المومنین علی علیہ السلام کا خط عبداللہ بن قیس کے نام۔ مولا فرما رہے ہیں اما بعد، مجھے ایک ایسے کلام کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام کی یہ تعبیر ابو موسیٰ کے اس جملے کی طرف اشارہ ہے جو اوپر ذکر ہوا کہ اس نے اہل کوفہ سے کہا، انورٹڈ کاما، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مسائل سے تم سے زیادہ آگاہ ہیں۔ یہ ایک جہت سے جیم ہے تے، جیم کے ساتھ زیر ہے اور ہے پہ فتح ہے، جہت سے اس کے مفاد میں تھا اور دوسری جہت سے اس کے نقصان میں، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نشینی اور رفاقت تمام اصحاب سے زیادہ اور محکم تھی۔ آغاز بعثت سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لمحات اور پھر تدفین تک آپ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک اور
امکان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ جملہ ابو موسیٰ کے دوسرے کلام کی طرف اشارہ ہو، جس میں اس نے کہا تھا کہ علی علیہ السلام راہ ہدایت دکھانے والے امام ہیں اور ان کی بیعت صحیح ہے، لیکن اہل قبلہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے انورٹڈ کاما کلوز، کیونکہ اگر وہ مانتا ہے کہ علی علیہ السلام راہ ہدایت دکھانے والے امام ہیں اور ان علیہ السلام کی بیعت صحیح ہے، تو آپ علیہ السلام کے ہر حکم پر عمل ہونا چاہیے اور آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جنگ کی آگ کو بجھا دینا چاہیے، چونکہ حکم قرآنی ہے کہ فتنہ انگیزوں کے مقابلے میں جہاد کرنا چاہیے۔ پھر امام علیہ السلام ابو موسیٰ کو تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، لہٰذا اب مناسب یہی ہے کہ میرے قاصد کے پہنچتے ہی دامن سمیٹ لو اور کمر کس لو اور فوراً بل سے باہر نکل آؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، اس کے بعد حق ثابت ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ اور کمزوری دکھلانا ہے تو میری نظروں سے دور ہو جاؤ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر حجر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی بل یا گھونسلہ کی تعبیر اس چیز سے کنایا ہے کہ تم شیر کی طرح نہیں ہو جو کہ جنگلوں میں زندگی گزارتا ہے، بلکہ ایک لومڑی کی طرح ہو جو سوراخوں اور بلوں میں رہتی ہے۔ یہ کلام ابو موسیٰ کی معزولی کے مشروط حکم کا بھی حامل ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جس شخص نے یہ مکتوب ابو موسیٰ تک پہنچایا وہ قرزت قاف رے زوئے تے ہے، قرزت بن کعب انصاری تھا۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مروج الذہب شرح نہج البلاغہ شاستری جلد نمبر 10 صفحہ 74 کی نقل کے مطابق۔ پھر مولا علیہ السلام قسم کھاتے ہیں اور شدید الفاظ میں اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، خدا کی قسم تم جہاں رہو گے گھیر کر لائے جاؤ گے اور چھوڑے نہیں جاؤ گے، یہاں تک کہ دودھ مکھن کے ساتھ اور پگھلا ہوا منجمد کے ساتھ مخلوط ہو جائے، اور تمہیں اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہ ہوگا اور سامنے سے اس طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیرات خاص فصاحت و بلاغت اور مکمل طور پر مقتضائے حال کے مطابق ہیں۔ میم قاف تے زواد الف حمزہ بڑھیے، مقتضائے حال کے مطابق ہیں۔ یہ ایسے اشارات و کنایات پر مشتمل ہیں جو ابلغ من التصریح ہی ہیں، حتیٰ یخلطا زبدو کا بخاسر کا، کہ جملے کے لفظی معانی یہ ہیں کہ تمہارا مکھن تمہاری لسی سے مخلوط ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب دہی کو اچھی طرح بلوتے ہیں تو مکھن اس کے اوپر جمع ہونا شروع ہوتا ہے اور لسی اس کے نیچے رہ جاتی ہے۔ اب اگر اسے گرم کیا جائے تو مکھن دوبارہ لسی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ تعبیر کسی شخص پر ڈالے جانے والے شدید دباؤ سے کنایا ہے جو اس کے اعصاب یا سوچ سمجھ کی صلاحیت کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پر لفظ ہے عربی کا زائبک بجامدک، یعنی تمہارا خشک و تر مخلوط ہو جائیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو انورٹڈ کاما میں یہ بات ہم نے پڑھی کہ تمہارا خشک و تر مخلوط ہو جائیں، یہ جو جملہ ہے اس کی بھی اسی نوعیت کا کنایا ہے کہ جب کہ حتیٰ تو جلا ان قعدہ تکا کہ جملے کی بھی کہیں یوں تفسیر ہوئی ہے کہ تمہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی کہ تم زمین پر بیٹھ جاؤ اور تم شاہی محل سے نکال باہر کر دیے جاؤ گے، جبکہ کہیں کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یوں ہیں کہ تمہاری معزولی اور برطرفی بہت جلد ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر جو عربی کا ایک جملہ لکھا ہے مولا کے کلام ہی سے، میں عربی پڑھتے میں ذرا احتیاط کرتی ہوں، چھوٹا لکھا ہوا ہے اور جو اس پہ زیر زبر پیش ہیں وہ کبھی کبھی جڑے ہوئے اور نقطے بھی جڑے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پڑھتی ہوں، غلطی کے لیے اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ تہ ذرا من امامکا کہ ذری کا من خلفکا کا جملہ اس مطلب
की तरफ इशारा है कि तुम घेर लिए जाओगे और आगे पीछे से कोई जाए फरार न होगी। लेकिन अबू मूसा जो हट धर्म और मुनाफिक था, अपनी ज़िद से हटने वाला न था, लिहाजा वो यूं ही लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम की रकाब में जहाद करने से रोकने और बसरा में बागियों के फितने की आग को बुझाने में मसरूफ़ रहा। इस सिलसिले में तारीख़ में आया है कि मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि अगर हुजूर मुनासिब जाने तो कूफा जाने की ज़िम्मेदारी मुझे सौंपिए, क्योंकि इस शहर के लोग मुझे जानते हैं और वो मेरी अताअत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस शहर में जाऊं तो कोई भी मेरी मुखालफत नहीं करेगा, और जो लोग मुझसे पहले कूफा गए हैं वो अबू मूसा पर गालिब नहीं आ सके। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अहले कूफा के पास जाओ। मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह कूफे में दाखिल हुए जबकि लोग कूफे की जामे मस्जिद में इकट्ठे हो चुके थे और अबू मूसा लोगों को जिहाद न करने की तरगीब दे रहा था। मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह कूफे में जिस कबीले से भी गुज़रते थे और वहाँ जिस जमात को भी देखते थे उन्हें आवाज़ देते थे इन्वर्टेड कॉमा कि मेरे साथ दारुल अमारा के कसर की तरफ चलो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप रज़ी अल्लाह एक ग्रोह के साथ दारुल अमारा तक पहुँचे और ज़बरदस्ती कसर में दाखिल हुए, जबकि अबू मूसा मस्जिद में खिताब में कह रहा था, ए लोगो, ये एक अंधा फितना है कि जो भी इसमें सोया हुआ हो तो उससे बेहतर है कि बैठा हुआ हो, और जो बैठा हुआ है वो खड़े हुए से बेहतर है, और जो खड़ा हुआ है वो चलते हुए से बेहतर है, और चलता हुआ दौड़ते हुए से बेहतर है, और दौड़ता हुआ सवार से बेहतर है। यानी जितना हो सके इसमें कम हिस्सा लेना बेहतर है। हम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। जब वो रूबरू होते हैं ना आशना होते हैं, और जब पीठ फेरते हैं उनकी कमज़ोरियाँ आश्कार हो जाती हैं। ये इस हालत में था कि अम्मार यासिर रज़ी अल्लाह और इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमेशा इससे फरियाद करते थे, हमारे शहर की हुक्मरानी से दूर रहो और हमारे मेंबर से परे रहो, लेकिन वो बाज आने वाला न था। इतने में अचानक उसके ग़ुलाम घबराहट के साथ दारुल अमारा के महल से मस्जिद कूफा पहुँचे और मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के महल में दाखिल होने का वाक़या उसे सुनाते हुए कहा, उन्होंने हमें मारा पीटा और हमें दारुल अमारा से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर अबू मूसा घबराहट में मेंबर से उतरा और महल में दाखिल हुआ और मालिक अश्तर ने चिल्ला कर कहा, ए अबू मूसा, हमारे महल से निकल जाओ, तुम्हारी माँ मरे, अल्लाह तुम्हें मौत दे, खुदा की कसम तुम पहले से ही मुनाफिक हो। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुआ। हवाला है शरह नहजुल बलागा इब्न अबी अल हदीद जिल्द नंबर 14 सफ़ा 21। फिर लिखा है कि अबू मूसा ने डर के मारे कहा कि सिर्फ आज की रात मुझे मोहलत दें। मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात याद रखो कि तुम सिर्फ अपना सामान ले जा सकते हो और आज की रात महल में नहीं गुजारोगे। इतने में लोग महल में दाखिल हुए ताकि अबू मूसा के अमवाल को लूट लें। मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और कहा कि मैंने अबू मूसा को महल से निकाल बाहर किया है, तुम लोगों की दखालत की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर लोगों ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। यहाँ पर हवाला है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 501 सन 36 हिजरी के हवादिस के झैल में। फिर इमाम अलैहिस्सलाम मकतूब को जारी रखते हुए फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा, और ये काम इस कदर आसान नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ये एक मुसीबत कुबरा है जिसके ऊँट पर बहरहाल सवार होना पड़ेगा और उसकी दुश्वारियों को हमवार करना पड़ेगा और उसके पहाड़ को सर करना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर तुम लोगों को बसरा के बागियों के ख़िलाफ़ जिहाद से इस गुमान की बिना पर रोकते हो कि ये कोई अहम मसला नहीं और जल्द ही हल हो जाएगा, तो ये एक बड़ी गलती है। लिहाजा इस फितने को पूरी ताकत से कुचल कर मामलात सुलझा देने चाहिए और इस काम के लिए अवाम के अज़्म इरादे और उनकी जिहाद में शिरकत बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ज़मीर हिया है, दो चश्मी है के साथ ज़ेर है और छोटी के साथ अलिफ है, हिया का मरजा जमल का फितना है। लेकिन बाज़ शारहीन ने इस ज़मीर से मकसूद को इस ज़मीर से मकसूद को अबू मूसा को जाना है जो लोगों को बागियों के ख़िलाफ़ जंग से रोकता था।
इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये कोई छोटा फितना नहीं जैसा कि तुम समझ रहे हो। हम हर सूरत में इस फितने की आग को बुझा कर दम लेंगे और लोगों को जिहाद पर आमादा करेंगे। ये इम्कान भी जाहिर किया गया है कि लफ्ज़ हिया की ज़मीर हुकूमत बनी उमैया की तरफ लौटती हो, क्योंकि क़राइन इस बात की निशानदेही करते हैं कि अबू मूसा हज़रत उस्मान के कामों को जारी रखना और हुकूमत को बनी उमैया की तरफ लौटाना चाहता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे ख़बरदार करते हुए फरमाया कि ये ख़तरनाक काम है और ये न समझना कि तुम अपने नापाक मकसद को पा सकोगे। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम उसे दो रास्तों में से एक के इंतखाब की नसीहत करते हुए मौला फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, लिहाजा होश के नाखून लो और हालात पर काबू रखो और अपना हिस्सा हासिल कर लो, और अगर ये बात पसंद नहीं है तो उधर चले जाओ जहाँ ना कोई आओ भगत है और ना छुटकारे की सूरत, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि तुम ये ना समझना कि अगर तुम बागियों से जंग से बाज रहोगे तो बच निकलोगे और सुकून की ज़िंदगी गुजार सकोगे, बल्कि मामला इसके बरक्स है कि लोग तुम्हें घेर लेंगे और तुम्हें अवाम व खवास के सामने ज़िल्लत और रुसवाई उठाना पड़ेगी। उसके बाद अबू मूसा की इस खुशफहमी को दूर करने के लिए कि हुकूमत में इसका किरदार बहुत अहम है और अगर वो किनारा कशी इख्तियार करे तो सब काम दरहम बरहम हो जाएंगे, इमाम अलैहिस्सलाम उसे इसकी हैसियत याद दिलाते हुए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, अब मुनासिब यही है कि तुम्हें बेकार समझ कर छोड़ दिया जाए कि सोते रहो और कोई ये भी न दरियाफ्त करे कि फ़लाँ शख्स कहाँ चला गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये कलाम उस मतलब की शबीह है जो कुरान मजीद में आया है। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 38 तर्जुमा, और अगर तुम रूगर्दान हो जाओ तो वो तुम्हारे बदले तुम्हारे सिवा और लोगों को लाएगा जो फिर तुम जैसे ना होंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत 38 का तर्जुमा हमने पढ़ा। मकतूब के आखिर में इमाम अलैहिस्सलाम इसमें मज़कूर बातों पर ताकीद के लिए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, खुदा की कसम ये हक परस्त का वाकई इक़दाम है और मुझे बेदीनों के आमाल की कोई परवाह नहीं, वसलाम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इस बात की तरफ इशारा है कि हम अपनी राह और मंजिल के बारे में ज़रा भी शक व तरद्दुद नहीं रखते, लिहाजा हमें जाकर फितने की आग को बुझा देना चाहिए, ख्वाह मुल्हद और मुनाफिक लोग हमारा साथ दें या न दें। खुदा हमारा मददगार है और शिकस्त व रूसियाही उन मुनाफिकों की किस्मत होगी। इब्ने अबी अल हदीद ऊपर के जुमले इन्नहु लहक़्क़ुन मआ मुहिक़्क़िन के ज़ैल में कहते हैं कि गोया ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मशहूर हदीस की तरफ इशारा है जिसमें आप फरमा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, खुदावंदा तू हक़ को उसी तरफ फेर दे जिस तरफ वो अली अलैहिस्सलाम फिरे, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हवाला शरा नहजुल बलागा, इब्ने अबी अल हदीद, जिल्द नंबर 17 सफ़ा 249। ये हदीस इस बात का पता देती है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हमेशा हक़ के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम हक़ का महवर शुमार होते थे। दिलचस्प बात यह है कि अबू मूसा हकमैन के वाक़े और इसमें होने वाली रुसवाई के बाद इस्लामी माशरे में नापसंदीदा ठहरा और इस तरह ताक़े निस्यान की ज़ीनत बना कि मौर्रख़ीन में उसके मरने की तारीख़ और मकाम क़ब्र के बारे में इख्तिलाफ़ पाया जाता है। यहाँ पर ये शरह व तफ़सीर मुकम्मल हुई। हवाला नोट कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए किताब इस्तिआब जिल्द नंबर 4 सफ़ा 763 पर अबू मूसा के हालात ज़िंदगी के ज़ैल में रुजू फरमाएँ। अब आइए, यहाँ पर हेडिंग है नुक्ता, इसमें तब जो उन्वान है वो है अबू मूसा अशरी का मज़ीद तारुफ़। लिखा है, अबू मूसा अशरी एक अजीब शख्स था जो ज़ाहिर में नेक और अंदर से बहुत पेचीदा था। ज़ाहिर में जाहिद और दुनिया से बेजार था और बातिन में दुनिया का तलबगार। मशहूर मौर्रिख़ इब्ने असीर अपनी किताब कामिल में 29 हिजरी के वाक़यात के ज़ैल में यूं नकल करते हैं, इस साल हज़रत उस्मान ने अबू मूसा अशरी को हाकिम बसरा के ओहदे से माज़ूल किया। उसकी माज़ूली का सबब ये था कि हज़रत उस्मान के दौरे हुकूमत के तीसरे साल ईज़ज अलिफ ये ज़े जीम के इलाके के बाशिंदे और कुर्दों
کی ایک جماعت اسلام سے خارج ہو گئی اور کفر اختیار کیا۔ ابو موسیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں، چنانچہ اس نے پیادہ جہاد کی فضیلت میں ایک بلیغ خطبہ دیا۔ لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ بعض سواری والے اپنی سواریاں چھوڑ کر پیادہ جہاد کے لیے تیار ہوئے، لیکن بعض نے کہا کہ ہم جلدی نہیں مچائیں گے اور دیکھیں گے کہ خود ابو موسیٰ کیا کرتے ہیں، اگر ان کی باتیں ان کے عمل کے موافق ہیں تو ہم بھی انہی کی روش اختیار کریں گے۔ جب ابو موسیٰ دارالامارہ کے محل سے نکلا تو اپنے اموال کو بھی 40 اونٹوں پر لاد کر لے آیا۔ بعض لوگوں نے ان کی سواری کی لگام کو تھام کر کہا کہ ان میں سے بعض زائد سواریوں کو ہمارے حوالے کر دو اور تم پیدل میدان جہاد کی طرف چلے جاؤ جیسا کہ تم نے ہمیں نصیحت کی ہے۔ اس نے لوگوں پر کوڑے مارتے ہوئے کہا کہ میری سواری چھوڑ کر اپنی راہ پکڑو۔ کچھ لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے اور انہیں واقعے سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی ابو موسیٰ کی معزولی کا مطالبہ بھی کیا۔ حضرت عثمان نے ان کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے ابو موسیٰ کی معزولی کا حکم جاری کر دیا۔ حوالہ ہے کامل ابن اسیر، جلد نمبر 3 صفحہ 99۔ سامعین، یہاں پر ہم نے مکتوب 63 مکمل کر لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔